بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طلحہ کہا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بے روحا کی جو باغ ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمائے بخ بخ کہ ابو طلحہ یہ بہت اچھا کام ہے، یعنی تم نے سب سے عمدہ جو مال و دولت اللہ کے راستے وقف کر دی، اب اس میں اس کی جو فائدے اور اس کے جو ایکسٹرا جو اس سے فائدے آئیں گے، اس کا اناج سب غریب فقیر میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی طرح سنت سے جو ثابت ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ الا من ثلاث، جب ابن آدم مر جاتا ہے تین کام کے سوا اس کے تمام کام بند ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ایک ہے صدقۃ جاریہ، ایسی صدقہ جو جاری و ساری رہے۔ علماء کرام صدقہ جاریہ سے مراد جو وقف کی زمینیں، وقف کی پراپرٹی اور جو بھی وقف کر دیتے ہیں یہ اس میں شامل ہے، صدقۃ جاریہ۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، انہوں نے بچوں کو دین شرعی علم سکھا دیے، یا کوئی اس طرح جو امت کو ضرورت ہے اس سے متعلق کوئی آپ کو دین کی کتاب لکھ دی ہے۔ او ولد صالح یدعو له، اسی طرح اگر کوئی اس کا نیک کار بیٹا ہے، اس کے نیک کار نسل اس کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو اس کے وفات کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل اور اس کے حسنات میں وہ چیز ملیں گی، ان میں سے یہ ہے کہ وہ ایسا علم جو نشر ارشاد کیا، دین علم شرع علم جو نشر ارشاد کیا، مرنے کے بعد اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس کا نیک کار بیٹا، نیک کا لڑکا ہے، اس کے لیے دعا خیر کرتا ہے۔ اسی طرح مصحفاً ورثہ، یا پھر کوئی قرآن شریف انہوں نے کسی کو دے دیا، وارث بنا دیا، یعنی اس کا مالک بنا دیا۔ اسی طرح انہوں نے کوئی مسجد بنائی، یا پھر کوئی ایسے بیت جو مسافروں کے رہنے کے انتظام ہو بنایا، یا پھر مثال کے طور پر انہوں نے کوئی نہر جاری کر دیا، نہر یا ندی یا اس طرح تالاب عام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا، یا پھر کوئی صدقہ اپنے مال سے نکالا، تو اس کے موت کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی زمین ان کو مال غنیمت کے طور پر ملا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زمین ہے اس سے بہترین زمین مجھے زندگی میں نہیں ملی ہے، اس زمین کو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم چاہو تو یہ زمین باقی رہے اور اس کا خرچ یا اس کا جو فائدے یہ غریب فقیر میں تقسیم کیا جاتا رہے، تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو صدقہ کر دیے، اور یہ کہے کہ یہ زمین نہ بیچی جائے گی اور نہ کسی اس کو ہوا میں دیا جائے گا، اور نہ کوئی اس کو نہ کسی اس کو وارث بنایا جائے گا، بلکہ یہ غریب فقیر میں اس کو صدقہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مسافر ہوں گے اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اسی طرح جو آپ کو اچھے طریقے سے اگر کوئی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو اس کو بہترین طریقے سے جس کا آتا ہے کہ بالمعروف طریقے سے وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہمیں ان دلائل سے ملا کہ وقف کرنا جس طرح اللہ رب العزت اس کے اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی وقف کیے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد نہ کوئی درہم چھوڑے اور نہ کوئی دینار چھوڑے، اور نہ کوئی غلام اور نہ کوئی بندی چھوڑے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف ایک سفید گدھا وہ تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار جس کو بالکل صدقہ کر دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو صدقہ یعنی وقف کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا کنواں بیر روما کے کنواں کے علاوہ کوئی بھی ایسا کنواں نہیں ہے جو مسلمان اس سے پانی پی سکے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہے کہ کون اس کو خریدے گا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلمانوں کے لیے سب کے لیے آف کر دیا کہ اب جو بھی چاہے اس کنویں سے پانی پی سکتا ہے۔ یہ ایسے کچھ نصوص ہیں جو ہمیں سب سے پہلے اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وقف کی اہمیت ہے، اور اس وقفیت کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو وقف کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح زمین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقف کرنے کا حکم دیے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بئر روما کو خرید کر وقف کر دیے۔ اسی طرح حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیروحہ کی جو باغ تھا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی زمین آپ کو صدقہ کر دی جاتی ہے تو اس کا حکم وقف کا ہوتا ہے۔ کوئی اگر زمین اللہ کے راستے میں دان و خرید کر دیتا ہے تو اس کا حکم وقف کا حکم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، اور اس سے جو اناج، اس سے جو غلے اور اسی طرح اس کے جو فائدے آئیں گے یہ مسلمانوں میں غریب فقیر میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور قول ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب نبی میں کوئی بھی ایسا صحابی ایسا نہیں تھا جن کے پاس قوت تھی، جن کو اللہ رب العزت مال و دولت دیے تھے، لیکن وہ ضرور اللہ کے راستے وقف کیے۔ گویا وہ اجماع نقل کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ اجماع رہا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت قوت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو استطاعت دیے ہیں، سب کے سب اپنی مال و دولت سے اور اپنی زمین جائیداد کو اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں وقف کی کیا اہمیت تھی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وقف کن کن راستے میں کرنی چاہیے۔ وقف ہر وہ راستہ جس میں مسلمانوں کے لیے فائدے ہوں، مسلمانوں کے لیے جس میں اس میں ہر طرح کی اچھائی اور منفعت پہنچے، اس سے مسلمانوں کو وقف کرنی چاہیے۔ بس اوقات صدقہ یعنی خیرات جس کو جو پورا مال و دولت ان کو دے دیے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اصل مال رکھ کے آپ اس کو مسلمانوں کو وقف کر دیں، اس کی اہمیت کبھی بڑھ جاتی ہے۔ اور سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بھی چیز وقف کی جاتی ہے اس کی ہم سب سے زیادہ رہتی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم 5 ایسی چیز ہیں جس کی حفاظت کرنا ہر ایک انسان کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے نمبر 1 ہے حفظ الدین، ہمارے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے دین کو بچانے کی خاطر کوئی بھی جو بھی مال و دولت اللہ کے راستے وقف کی جاتی ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کی مثال علماء کرام بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ آپ اگر ضرورت پڑے جہاد کے لیے تو اس طرح کے ہتھیار آپ کو وقف کر دینا۔ اسی طرح جہاں پر قرآن شریف کی ضرورت پڑے، قرآن شریف چھاپ کے یا خرید کے طلبہ کے مابین آپ کو وقف کرنا۔ اسی طرح ایسی کتابیں جو طلباء کے لیے اور خاص طور پر ہندوستان کے ماحول میں سب سے زیادہ اب اس کی ضرورت ہے کہ طلباء کے مابین ایسی کتابیں، ایسے قرآن شریف اور ایسی ضرورت ہے جس کا عام دنیا، عام پبلک اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو پورے ہندوستان، ہماری جو گورنمنٹ، ہماری حکومت اسلام کو چھوڑ کے پوری دنیاوی تعلیم پہ پوری ان کا ہدف رہتا ہے، ان کا ٹارگٹ رہتا ہے۔ یہ کوئی جائز چیز ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ایک بھی چیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ تو ہمیں ہماری دین بچانے کے خاطر اور زیادہ وقف کرنا جو ہم مسلمانوں کے لیے اور طلباء کے لیے مفید ہو وہ زیادہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسجدوں کو وقف کرنا، مسجد بنا کے دینا، لیکن اس کا بہت سے لوگ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو غلط استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اسی طرح جو مدارس کو وقف کر کے دینا، اسی طرح جو ایسے جو مکتبات، لائبریری بنا کے وقف کرنا، اس لیے کہ اس لائبریری کے ذریعے طلباء اسلام کو سیکھیں گے، اسلام کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بالکل دین کو بچانے کے خاطر یہ وقف ہوتا ہے۔ نمبر 2 وقف میں بہت اہم چیز ہوتا ہے وہ ہے مسجدوں کے لیے وقف کرنا۔ ایک مسجد کو وقف کرنا، یا تو کوئی زمین دے، کوئی اگر زمین کا انتظام ہو جاتا ہے تو اس کو بنانے کے اعتبار سے کوئی وقف کر دے، اور جب تک مسجد بنی رہے گی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ بہت سے ایسی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے مسجد تو تیار ہے لیکن مسجد کی جو مرمت اور مسجد کے لیے جو مینٹیننس ہونا چاہیے اس کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ایسے کوئی بھی شخص اگر مسجد کے مینٹیننس سے مرمت کے لیے کوئی بھی اللہ کے راستے وقف کرتا ہے تو جتنے لوگ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
اسی طرح وقف میں جو اہم چیز ہے، اور اس طرح زمین کے لیے سب سے جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ میں وہاں پر جو اہل قباء کو وہاں جمعہ کی نماز پڑھی، وہاں پڑھنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھ گئی تھی، وہاں وہ بنو نجار کا علاقہ تھا، بنو نجار کا باغیچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثامنونی بہی، کہ بنو نجار کے لوگ تم اسی قدر لے لو، اسی جو قیمت تم لوگ مجھ سے لے لو۔ وہ لوگ کہے لا نبتغی بہ الا وجہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا اجر و ثواب تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پر وہ جو زمین تھی وہاں پر کچھ کھنڈرات تھے، وہاں پر کچھ آپ کو مردوں کی قبریں تھے، اس کو اٹھایا گیا، وہاں پر کچھ کھنڈرات، کچھ کھجور کے پیڑ، سب کو اٹھا کے برابر کر کے پھر وہاں پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اور صحابہ کرام سب ایک ساتھ مل کے مسجد نبوی تیار کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم مہاجرین کو اور انصار کو بخش دے۔ تو کہنے کا مطلب وہ جو صحابہ کرام تھے وہ ان کی قدر و قیمت جاننے کے بعد ان کی جو اس زمین کی جو مسجد نبوی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خریدنا چاہتے تھے، صحابہ کرام نہیں بیچے، بلکہ ان کو اجر ثواب آج تک جب تک مسجد نبوی قائم ہے، قیامت تک جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، جنہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں دان و خیرات کیا ہے، وقف کیا ہے، اس کی نیکی ان کو ملتے رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دین کے خاطر ہو، دین کو بچانے کے خاطر ہو، اسی طرح اس کے بعد جو تعلق ہوتا ہے مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے، اس لیے کہ اسلام کا مسجد اگر دیکھا جائے ایک زمانے میں اسلام کی دارالحکومت رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی سے جس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، مسجد ہی سے جو لشکر کہیں لے جانا ہوتا تھا، مسجد ہی سے پوری تیاری کر کے نکلتے تھے، مسجد میں جو مدرسے کا کام، یونیورسٹی کا کام، یہ مسجد سے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اس زمانے میں مسجد کی قدر و قیمت، مسجد کی اہمیت اپنی جگہ پر، اور ہر زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ مسجد ہے تو یہاں پہ نمازوں کی نماز پڑھنے کی علامت ہے۔ اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی قوم کو ہم لوگ رات کو حملہ کرنے سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہاں پر فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ اگر فجر کی اذان دی جاتی ہمیں سمجھ میں آ جاتی کہ یہاں کے لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن اگر فجر کی اذان نہیں دی جاتی ہم لوگ سمجھ لیتے کہ یہ لوگ کافر ہیں، غیر مسلمان ہیں، پھر ان پر کارروائی کی جاتی۔ تو کہنے کا مطلب بھائی اور دوستو، یہ جو اہم چیز ہے بہت ایسے وقف کی چیز ہے، ان میں سے جو دین کے خاطر، اسی طرح جو مسجد کے خاطر جو وقف کیا جائے، اس سے قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح علماء کرام کہیں اگر ضرورت پڑے، اگر کہیں اسلامی حکومت بنے اور اسلام اور اسلامی حکومت کی جانب سے اگر جہاد کا بھی صورت آئے تو اس میں بھی جو اللہ کے راستے میں جو چیز وقف کریں گے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح بھائی اور دوستو کہ اپنی عزت اور نسل کی حفاظت کے خاطر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دان و خیرات کرنا چاہتا تھا، میں دان و خیرات کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ زانیہ عورت تھی، ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میرا دان و خیرات چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ممکن ہے کہ تمہاری جو مال و دولت کی بنیاد پر تم نے جو دان و خیرات کیا ہے وہ زانیہ اپنے زنا سے دور ہو جائے گی اور کبھی زنا نہیں کرے گی۔ علماء کرام اس حدیث سے استدلال یہ کیے ہیں کہ جو حفظ العرض والنسل، جو عزت بچانے کے خاطر اور نسل کی حفاظت کے خاطر اگر کوئی دان و خیرات کرتا ہے تو بھی یہ اس کے لیے مستحب اور افضل ہے، اس لیے کہ جب آپ ایسے دان و خیرات کریں گے تو اس بنیاد پر وہ غلط راستے سے دور ہو جائے گی۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آج بھی سعودی عرب مثال کے طور پر جو جائز چیزیں ہیں وہاں پر نوجوانوں کو شادی کرنے کے لیے جو دان و خیرات دی جاتی ہے تاکہ نوجوانوں کے اندر زنا دور ہو اور جو اللہ رب العزت جو حلال راستے کیے ہیں وہ حلال راستے سے وہ شادی کریں۔ بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو وقف کرنے اور جو ہمارے وقف کی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ اولیٰ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقف کی اہمیت قرآن شریف سے بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے جو بھی اللہ کے راستے میں دان و خیرات کرنے کی آیتیں ہیں سب وقف کے مناسب ہے، چاہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہو، یا پھر ما انفقتم من شیء
فَإِنَّهُ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ سب آیات شامل ہیں۔ اور خاص طور پر وقف کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید گدھا، جو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہتھیار تھا سب وقف کر دیا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ہر ایک وقف کرنا چاہیے، جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جن کو بھی اللہ تعالیٰ قوت دیے ہیں ہر ایک صحابہ کرام وقف کیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی اہمیت ہے، لیکن بڑے تکلیف کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں ہم لوگ جو آج مسلمان سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے کہ مسلمان کی ایک زمانے میں جو ہماری حکومت تھی، ہماری بادشاہت تھی، لیکن آج کل ہمیں جس طرح NRC کے نام پہ ہمیں سب سے زیادہ یہاں کی دوسرے نمبر کی شہریت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہماری پراپرٹی، ہماری مال و دولت، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے سلف صالحین نے جو ہمارے باقی رکھے ہیں، ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے بھائی۔ ہمارے اندر اور حقیقی معنی میں ایمان باقی رہتا، ہمارے اندر اگر جذبہ، ہمارے اندر اگر اتفاق و اتحاد ہوتا تو کسی کا ماں کا لال نہیں جو ہماری سامان پر، ہماری پراپرٹی پر لال آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، ہم چھوٹے سے لے کے بڑے یا بڑے سے لے کے چھوٹے تک کہ ہم اپنی دفاع نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ہمارے گناہ کا اسباب سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب مصیبتیں ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ہماری بنسبت اگر ہم دوسری قوموں کو دیکھیں گے جو ہم سے عدد میں کم ہیں، لیکن حکومت کی یہ قوت نہیں ہے، حکومت کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ان کی ایک بھی گرجا گھر یا ایک بھی ان کا کوئی بھی جو معبد یا پھر ان کی عبادت خانہ کو لے۔ لیکن ہم لوگ مسلمان ایسے حال ہیں کہ ہم دن بدن کبھی مسجد توڑی جا رہی ہے، کبھی نئی مسجد لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ہماری پراپرٹی کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ ہمیں ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اس کے علاوہ جو ہندوستانی قانون کے مطابق ہم جو ڈیفینس کر پائیں، ہم جو دفاع کر پائیں، چاہے ہمیں جو اس کے شکل میں، چاہے جو حکومت کی یہاں مظاہرے کی شکل میں ہو، چاہے ہم قانون کے طور پر جس کو FIR کی شکل میں ہو، ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ سے لے کے، اسی طرح جو ہمارے مسلمان کے MP ہیں ان کے ذریعے ہم بات پہنچا کے ہم ہماری پراپرٹی کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو دن ایک ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی بھی پراپرٹی باقی نہیں رہے گی۔ اور دن بدن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم 3 سے 4% مسلمان طلبہ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی اگر ہمارے اساس باقی نہیں رہے تو پھر شاید اللہ کا نام لینے والا دن بدن یہ گھٹتا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کی، اپنی مال و دولت کی، اور ہم عام مسلمانوں کے مال و دولت کی بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بھی جو بھی صورتیں ہیں، قانونی صورتیں، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہمیں چاہے کہ ہم وقف کو حتی المقدور بچانے کے ساتھ ساتھ جو ابھی بھی جو ضرورت ہے، جس مدرسوں کی زب و حالی ہے، جس مدرسے بالکل تنزلی پہ ہے، اس کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے، ہمارے وقف کی زمینیں، وقف کی پراپرٹی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہندوستانی مسلمانوں خصوصاً اور دنیا کا تمام مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، اور جو ہمارے بنگلہ دیش بھائی جو ڈوب رہے ہیں یا اس طرح طوفان میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان ظلم سے اور مصیبت سے آزاد کرا، آمین۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان مظلوم ہے، ان کو ظلم سے اور ان کو مشکلات آسان کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی کسی بھی قسم کے پریشانی مجبوری ہیں اس کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے اسلام کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔